بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیًا اما بعد۔ افضا آن لائن چینل پر آپ سبھی حضرات کا استقبال ہے۔ کچھ لوگوں نے سوالات کیے تھے تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اپنے اس چینل پر اس کا جواب دے دوں تاکہ عام فائدہ لوگوں کو ہو جائے۔ ہمارے سماج میں ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں ایسی آ گئی ہیں جس کی وجہ سے لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ وہ دین کی تعلیمات ہیں یا دین کا کوئی حصہ ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ بے اصل چیز ہوتی ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی لاجک بھی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن سمجھتے یہ ہیں کہ چونکہ ہمارے آباء اور اجداد سے یہی سنا ہے، جب یہی سنا ہے تو اسی پر ہم بھی ہیں، تو یہ ایک سلسلہ ہے۔ اور یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کہ دینی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے، علماء اکرام سے ربط نہ ہونے کی وجہ سے، اور بنیادی اسلام کی بیسک چیزیں معلوم نہ ہونے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں پیش آتی ہیں۔ اور ان میں بہت ساری چیز ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق عقائد سے ہوتا ہے، یعنی پھر وہ ایسی چیز ہوتی ہے جن سے عقائد خراب ہوتے ہیں، اور بعض اوقات عقائد خراب نہیں ہوتے ہیں لیکن اس کے پیچھے کوئی لاجک نہیں ہوتی ہے۔ اگر انسان تھوڑی بہت توجہ کرے کہ یہ جو چیز ہے ہمارے درمیان آ گئی ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، کیا حکمت ہے، ظاہر ہے وہ خود ہنسے گا اور کہے گا کہ اس کی کوئی حکمت نہیں ہے۔ تو بہرحال ابھی یہ جو دور ہے، اس دور میں الحمدللہ بہت سے لوگ دینی معلومات حاصل بھی کرتے ہیں، سوالات بھی کرتے ہیں، سیکھتے بھی ہیں۔ تو اب وہ بات نہیں رہی جو پہلے تھی، لیکن اب بھی بہت سارے گھرانوں میں اس طرح کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے میں آج چند چیزوں پر گفتگو کروں گا۔ ایک چیز یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رات کو جھاڑو نہیں لگانا چاہیے۔ اب اگر پوچھا جائے کیوں، تو پتہ نہیں اس کی کیا لاجک ہے، کیوں لوگ منع کرتے ہیں، لیکن وہ یہ بات کہتے ہیں کہ بہت سے گھرانوں میں ایسا ہے کہ رات کو جھاڑو لگانے سے منع کرتے ہیں اور رات کو ناخن کاٹنے سے منع کرتے ہیں۔ اب کس وجہ سے منع کرتے ہیں تو مجھے تو نہیں معلوم ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم حدیث کو دیکھتے ہیں، قرآن کو دیکھتے ہیں، حدیث کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ اللہ رب العزت صفائی اور ستھرائی کرنے والے کو، جو لوگ صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں اور پاک صاف رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پسند فرماتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کے تعلق سے فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، کی پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ تو اب شریعت نے اس کی اہمیت کو، کیا اہمیت ہے شریعت میں پاکی کی اور صفائی کی، اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے، اس کو شارع علیہ السلام نے ایک آدھا ایمان قرار دے دیا۔ تو اسے کچھ سمجھنا چاہیے کہ اب یہاں پر وقت کے ساتھ وہ چیز متعین نہیں ہے کہ فلاں وقت میں یا فلاں وقت میں، متعین نہیں ہے۔ ایک مومن تو بہرحال اس کے لیے حدیث کا حکم ہے تو کافی ہے اس کے لیے، لیکن ایک اچھا انسان بننے کے جو اچھا انسان ہوتا ہے وہ بھی صفائی ستھرائی کو پسند کرتا ہے، اور اس کے ذوق اور اس کی طبیعت اس سے معلوم ہوتی ہے کہ یہ آدمی اچھا ذوق اگر رکھتا ہے، اچھی طبیعت کا مالک ہے، تو وہ اپنے ارد گرد گندگی کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو اب آج کل کے جو لوگ ہیں، بہت سے لوگ دن میں جاب کے لیے نکل جاتے ہیں، رات کو آتے ہیں، بہت سے خواتین ہیں جن کو موقع نہیں ملا۔ تو بہرحال اس کو وقت کے ساتھ متعین نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جس وقت صفائی ستھرائی کی ضرورت ہو صفائی ستھرائی کر لینی چاہیے، خواہ وہ دن کا وقت ہو یا رات کا وقت ہو یا دوپہر کا وقت ہو، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں۔ جب بھی موقع ہوگا، جب بھی فرصت ملے گی، جب بھی ضرورت ہوگی صفائی کی، تو ہمیں صفائی کرنا ہے۔ یہ جو چیز ہے کہ رات کو جھاڑو لگانا، صفائی کرنا درست نہیں ہے، یہ بے بنیاد بات ہے، لغو بات ہے۔ اسی طرح ناخن کے تعلق سے بات ہے کہ رات کو ناخن نہیں کاٹنا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے کے لوگ اس وجہ سے منع کرتے ہوں گے کہ ایک پہلے زمانے میں لائٹ کا انتظام نہیں تھا اور وہ آلہ نہیں تھا جس سے ناخن کاٹا جاتا ہے، تو امکان ہے کہیں زندہ ناخن نہ کٹ جائے، اس وجہ سے منع کرتے ہوں گے، لیکن ایک خاص نظریے کے تحت
اور ایک عقیدہ بنا لینا کہ اس سے فلاں چیز ہوتی ہے فلاں چیز ہوتی ہے، یہ بے بنیاد چیز ہے۔ اگر کسی کو موقع نہیں ملا ہے دن میں تو رات کو موقع نہیں ملا تو دوپہر کو جس وقت چاہے، میں بتا یہ رہا ہوں کہ اسلام اور شریعت میں جس چیز کو حکم دیا گیا اس کے پیچھے کوئی لاجک ہوتی ہے، کوئی حکمت ہوتی ہے، اور یہاں جو عوام میں جو چیز آ گئی ہے اس کے پیچھے کوئی حکمت نہیں، بے بنیاد چیز ہے۔ ہمیں بہرحال ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ صحیح چیز نہیں ہے، تو یہ چیز ہمارے علم میں ہونی چاہیے۔ بہت ساری خواتین گھر میں جب نماز پڑھتی ہیں تو مصلی بچھا کر نماز پڑھتی ہیں اور پھر اس کے بعد مصلی کے کونے کو موڑ دیتی ہیں، کہتے ہیں کہ مصلی اگر بچھا رہے گا اور کونا نہیں موڑے گی تو شیطان نماز پڑھے گا۔ تو یہ بھی ہاں، اگر آپ کسی کے گھر میں بچے ہیں، مرغیاں ہیں، بکریاں ہیں، اور تو اسے چاہیے کہ نماز پڑھ لینے کے بعد اس کو تہہ کر کے رکھ دینا چاہیے، کیونکہ بچھا رہے گا کہ چھوٹے بچے ہوں گے، کچھ جانور وغیرہ ہوں گے، ہو سکتا ہے آ جائیں گندگی، تو اگر اس وجہ سے مصلی کو تہہ کر دیا جاتا ہے، تہہ کر کے رکھ دیا جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں، بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن اگر اس نظریے کے تحت کہ شیطان نماز پڑھے گا تو وہی شیطان کو اگر نماز پڑھنا ہی ہے تو مصلی بچھا کر پڑھ لے گا، کہیں جا کر پڑھ لے گا، تمہارے مصلی کی تو اس کو ضرورت ہے نہیں۔ اسی طرح ایک عجیب و غریب سوال ایک صاحب نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ قرآن کو کھلا ہوا چھوڑ دینا تو شیطان نماز پڑھتا ہے، شیطان قرآن پڑھنے لگتا ہے۔ تو میں نے کہا بہت اچھی چیز ہے، شیطان کو کم از کم قرآن پڑھنا چاہیے تاکہ ہو سکتا ہے اس کو اس سے عبرت حاصل ہو اور اسے توبہ کرنے کی توفیق مل جائے، اور اس کے اندر کا جو کبر ہے اور تکبر ہے وہ ختم ہو جائے۔ ہاں، اب یہ ہے کہ قرآن کو کھلا ہوا چھوڑ دینا یہ قرآن کے ادب کے خلاف ہے۔ قرآن کو ہم نے کھلا چھوڑ دیا، ہم کہیں چلے گئے، یہ قرآن کے ادب کے خلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو بات ہے کہ وہ شیطان نماز پڑھنے لگتا ہے، شیطان تلاوت کرنے لگتا ہے، یہ بے بنیاد بات ہے۔ یہ اور بہت ساری چیزیں ہیں، چونکہ ویڈیو طویل ہو جائے گی اور ہم چونکہ ویڈیو طویل بناتے نہیں ہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ جب ویڈیو طویل ہوتی ہے تو لوگ دیکھتے نہیں ہیں، تو میرا یہ ماننا ہے کہ مختصر میں وقت میں کچھ باتیں بتائی جائیں تاکہ سارے لوگ استفادہ کر سکیں۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، اگر آپ کے گھر میں اس طرح کی ایسی چیزیں ہیں تو آپ کمنٹ میں کیجئے، انشاءاللہ اس کا آپریشن کیا جائے گا اور حقیقت واضح کی جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہیں، یہ صرف اور صرف دین کی بنیادی تعلیمات نہ ہونے کی وجہ سے، علماء کرام سے ربط نہ رکھنے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں پیش آتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنا وقت ہم علماء کرام جوڑیں، بنیادی مسائل، بیسک جو چیزیں ہیں، معلومات ہیں، ان کو حاصل کریں، اور اس طرح کی چیزیں اگر آپ کے ارد گرد میں ہیں تو علماء سے ملے اور پوچھیں کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، تو آپ کو معلوم ہوگی، آپ کو معلوم ہوگا کہ کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات اس پر غور و فکر کریں گے، اور جو پرانی چیزیں چلی آ رہی ہیں بابا و اجداد سے، اسے صرف یہ کہہ کر اس پر عمل کرنا کہ ہمارے ابا کرتے تھے، ہمارے دادا کرتے تھے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ کفار مکہ یا اس سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے تو اپنی قوم میں دعوت لے کر گئے اور بتایا کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو، تو ان کا جو جواب ہوتا تھا وہی ہوتا تھا کہ ہم نے لقد وجدت علیہ آباءنا، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو یہی کرتے ہوئے پایا ہے۔ تو ہمیں وہ ہمارا رویہ نہیں ہونا چاہیے، ہمارے ابا کر رہے تھے، ہمارے دادا کر رہے تھے، تو وہ ہو سکتا ہے غلط ہو، وہ ہو سکتا ہے وہ صحیح نہیں ہو۔ ہمیں شرعی علم اور ہمیں شریعت پر چلنے کے لیے جو مسائل معلوم کرنے ہیں وہ اپنے خاندان کے طرز پر نہیں دیکھنا ہے، ہمیں صحیح علم علماء کرام سے ہی لینا ہے، انہیں سے ملے گا۔ کوئی داعی ہوگا، کوئی مبلغ ہوگا، وہ بہت اچھا دعوت کا کام انجام دے رہا ہوگا، بہت اچھی تبلیغ کر رہا ہوگا، لیکن دین کی باتیں وہ صرف عالم ہی بتائیں گے، کیونکہ وہ لوگ اپنا ایک 10 سال اور 15 سال وہ اس میں کھپائے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان سے معلومات کیجئے تاکہ اس طرح کی جو بیکار قسم کی چیزیں، بے اثر و بے بنیاد جو چیزیں ہیں، ان سے ہمیں چھٹکارا ملے اور ہمیں شریعت کا صحیح علم معلوم ہو سکے۔ امید ہے کہ آپ کے گھر میں یا آپ کے ارد گرد میں اگر اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں تو آپ کمنٹ میں سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔